میرے ایک کمنٹ آیا میرے کہ آپ نے ریما کے بارے میں جو بات کی کیوں کی. اچھا. وہ یہ اس سلسلے میں اس لیے ضروری ہے کہ باتوں میں بات ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ میں نے ریما کے بارے میں صرف اتنا کہا تھا کہ اس کو میرے اوپر غصہ تھا کہ میں نے نرگس کو اس کے اوپر چڑھا دیا، جو اس کو زیادہ پروموٹ کیا. ٹھیک ہے. تو میں جب گیا تو اس نے بھرے سیٹ پر میرے سے یہ پوچھا تھا کہ نرگس نے آپ کو کیا دے دیا ہے جو میں نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے. تو یہ میرے لیے بہت بڑی گالی تھی کہ اس کا مطلب ہے میں نے کہ نرگس سے کچھ پیسے لے لیے ہیں یا کچھ کر لیا یہ. ٹھیک ہے. تو بہت تکلیف ہوئی مجھے. تو میں نے پھر بعد میں خیر وہ صلح ہوگی اور میں نے ریما کو قسم کھا کر کہا کہ میرے ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اور آج بھی دیکھیں میں چینل پہ بیٹھا ہوں اور میرا چیلنج ہے کسی بھی آدمی کو کہ وہ مجھے بتا دے کوئی لڑکی پاکستان فلم انڈسٹری کی یا کوئی لڑکا یا کوئی ہیرو یا ہیروئن کہ کبھی میں نے ان کو بلیک میل کیا ہو یا کوئی ڈیمانڈ کی ہو. ٹھیک ہے. کوئی سکنڈل آپ نے اس لیے میرا نہیں سنا. میری کبھی ایکٹر سے دوستی رہی نہیں. صحیح. میں نہیں کرتا دوستی کسی بھی بڑے ایکٹر سے. جب وہ بڑا ہو جاتا ہے میں اس کے ساتھ ملنا جلنا بھی بلکہ چھوڑ دیتا ہوں. اچھا. جی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بلکہ ایک دفعہ سلطان رائی صاحب مرحوم نے مجھے شکایت کی کہ یار سارے لوگ آتے ہیں وہ میرے پاس پی سی میں بیٹھتے ہیں میرے ساتھ وہ دال کا سوپ پیتے ہیں وہ بڑے مشہور گپے مارتے ہیں، آپ نہیں آتے. ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، ایک دن وہ سیریس ہو گیا. اچھا. کہتے کیا بات ہے ناصر صاحب آپ کو میری دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو میں نے کہا ایسا بات یہ ہے کہ آپ بہت بڑے اسٹار ہیں. اس دور میں یہ سچویشن تو تھی نہیں جو آج ہے کہ آج لوگ ہمیں بھی بائی فیس پہچان لیتے ہیں کہ ہم پروگرامز میں آتے ہیں انٹرویو وغیرہ دیتے ہیں. تو اس وقت تو اخبار تھا یا ریڈیو تھا تو ہمیں جانتے کوئی نہیں تھا. تو میں نے کہا رائی صاحب میں اس لیے آپ کے ساتھ نہیں آتا کہ ایک دفعہ میں ایک عورت کے ساتھ جا رہا تھا، وہ تھی سلمیٰ ممتاز، اس نے مجھے بیٹا بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو میں اس کو ماں کہتا تھا. اس دور میں میں رائٹر نہیں تھا، میں رائٹر بننے کا شوق تھا اور اس نے کہا تھا میں آپ کو رائٹر لے لوں گی. ٹھیک ہے. تو ہم شاہ نور اسٹوڈیو سے نکل رہے تھے. صحیح ہو گیا. میں پیچھے بیٹھا تھا، آگے میڈم سلمیٰ ممتاز بیٹھی تھی، اللہ ان کو کی رحمت کرے، اور ساس شوہر تھے وہ گاڑی چلا رہے تھے. تو اس دور میں لوگ پیسے دے کر نا گیٹ کیپر کو تو لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے ہیروئنس کو کھڑے ہوتے تھے. اچھا. تو وہ یعنی آپ بتائیں گے کہ نادرہ کو دیکھنے کے لیے لوگ کتنے کھڑے ہوتے تھے. آپ اتفاق سے اس کا ذکر آ گیا. جی. تو وہ لوگ دیکھ رہے تھے تو گاڑی کو یوں بالکل قریب آ گئے وہ. تو اب پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا. وہ جب گاڑی ہمارے آگے گزرنے لگی تو ایک آدمی دوسرے سے پوچھتا ہے کہ یہ میڈم سلمیٰ ممتاز کے ساتھ ایک تو ان کا شوہر ہے؟ نہیں شوہر نہیں کہا کہ ایک تو ڈرائیور ہے. اچھا ایک ڈرائیور ہے. وہ شوہر ڈرائیور ہو گیا. ٹھیک تو ہے. ساتھ میڈم سلمیٰ ممتاز بیٹھے. پیچھے کون بیٹھا ہے؟ اچھا. اب میں بتا نہیں سکتا اس نے لفظ کیا بولا. پھر بھی سر کیا کہا؟ اس نے کہا پیچھے. اب آپ اندازہ لگائیں کیونکہ پرابلم یہ تھا نا کہ ہماری انڈسٹری میں ریڈ لائٹ ایریا سے، میں نے جیسے آپ کو پچھلے پروگرام میں کہا، مجبوری تھی ہماری، وہاں سے لیتے تھے. تو ان کے ساتھ آتے ہوں گے ایسے لوگ جو کچھ بھی ایسا مجھے نہیں پتا. لیکن وہ بات مجھے لڑ گئی. اس وقت میں رائٹر میں تھا تو میں نے قسم کھائی کہ میں زندگی میں کبھی کسی ہیروئن کی گاڑی میں کم از کم نہیں بیٹھوں گا. اور میں ساری زندگی نہیں بیٹھا. میری سب سے ساتھ بڑے اچھے ہیلو آئی تھی. مطلب جیسے میں آپ کا نرگس کے ساتھ ہمارے فیملی ٹرم تھے، ریما کے ساتھ بھی بہت اچھے مراسم تھے، انجمن کے ساتھ، سیما بیگم کے ساتھ. لیکن کبھی کسی کی گاڑی میں نہیں بیٹھا، کبھی ان کسی سے دوستی نہیں کی، کبھی کسی کے گھر میں کھانا نہیں کھانے گیا. صحیح ہو گیا. تو یہ ڈیٹیل اس لیے بتائی کہ وہ میرے وجہ یہ تھی. تو میں نے سلطان رائی سے کہا، میں نے رائی صاحب پھر یہ واقعہ ان کو سنایا. میں نے کہا بڑے آدمی آپ سٹار ہیں، میں پیچھے آپ کا اور زیادہ سے زیادہ میں ہواری لوگ کہہ دیں گے یا کہیں گے یہ چمچہ ہے. تو میں نے کہا یار میں ناصر ادیب ہوں، سلطان رائی مجھے ناصر ادیب رہنا تھا. کیا بات. تو میں نہیں گیا. تو یہ میں نے ڈیٹیل اس لیے بتایا کہ میں جو یہاں خاص طور سے باتیں بتاتا ہوں اس میں میری کوشش ہوتی ہے میں کسی کے بارے میں بھی نیگیٹو بات نہ کروں. لیکن ہسٹری ایک بڑی ظالم چیز ہے. ہسٹری تو ہسٹری ہے نا. بالکل. اب مثلا میری ایک فلم لگتی ہے اور وہ ڈیڈ فلاپ ہو جاتی ہے تو ہسٹری تو اس کو فلاپ ہی کہے گی. بالکل اسی طرح اس سے مجھے تکلیف بھی ہوگی لیکن پڑھی ہو، لیکن ہسٹری ہوتی ہے. تھوڑی سی ایک چیز میں بھی کلیئر کر دوں ناصر صاحب، اپنی آڈینس کو، جو لوگ ہمیں بھی دیکھتے بھی ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں، پیار بھی بہت دے رہے ہیں جی اس پروگرام کو، ہمارے توسط سے ان کو بہت سی انفارمیشن بھی ملتی ہے جو کہ پرانے لوگوں کی محبت کرنے والے جو آڈینس ہے وہ دیکھتی تھی. آپ لوگوں کو یہ چیز میں بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہم پروگرامز کرتے ہیں ہمارا کسی کی بھی پگڑی اچھالنا مقصد نہیں ہے.
ہاں جی کسی بالکل کی بھی دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہے. اور ہم جو کہتے ہیں ہم کچھ ریسرچ بیس ہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ پراپر اس کی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. تو اگر کبھی کسی کا دل دکھے یا کوئی اس طرح کی چیز ہو تو ہمیں صحیح کرنے کے لیے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. نہیں کمنٹ کر سکتے. اور دیکھیں میں ان کو عوام کو کلیئر کر دوں, جیسے میں نے ریما کا اور نرگس کے جھگڑے کا بات کی, جی وہ اس لیے کی کہ میں آنے والی ہیروئن کو یہ بتایا کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے یا ایک دوسرے سے لڑنے سے یا ایک دوسرے سے جلنے سے آپ مقام کو نہیں حاصل کر سکتے, آپ اپنی صحت کو برباد کر. بالکل. اس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ ریما بعد میں ماشاءاللہ سپر اسٹار بنی. سپر اسٹار بنی کیونکہ جس نے بننا اسے کوئی روک نہیں سکتا. پھر میں نے آئیڈینس کو یہ بھی بتایا کہ سائمن نے کبھی کسی سے جلاپا نہیں کیا یا کبھی کسی برائی نہیں کی, تو وہ تیسرے درجے کی ہیروئن رہی, لیکن وہ مطمئن رہی. لیکن وقت نے اس کو صبر کا, اللہ نے اس کو پھل دینا تھا. وہ تیسرے سے دوسرے میں آئی, دوسرے سے پہلے میں اعلیٰ درجے پر پہنچ گئی. تو یہ میں ان ہیروئنس کے لیے ایک سبق چھوڑتا ہوں کہ خدا کے لیے لڑنا چھوڑ دیں. لڑائی بری چیز ہے. اور ویسے بھی نپولین نے کہا تھا کہ زندگی بڑی مختصر ہے, ایسے تجربات میں ضائع نہ کرو, دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھو. کیا بات ہے. تو یہ ہم جو بتاتے ہیں, اگر کسی کی کوئی غلطی بتاتے ہیں تو بخدا اس کا مقصد ہمارا کردار کشی نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے کہ یہ غلطی آپ نہ کر بیٹھے. صحیح ہو گیا.